بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید۔ پاکستان کو بیک وقت کئی قسم کے بحرانوں کا سامنا ہے۔ ایک طرف داخلی بحران ہے اور اس کے علاوہ خارجی بحران ہے، ایک طرف سیاسی بحران ہے، دوسری طرف آئینی بحران ہے۔ قسم قسم کے بحران ہیں اور قوم ہمیں کنفیوز نظر آ رہی ہے۔ اور ایک بہت اہم سوال جس پہ کہ بات کی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ حکومت جو ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلوں پہ عمل درآمد نہیں کر رہی، اور اگر سپریم کورٹ کے فیصلوں پہ عمل درآمد نہ کیا گیا تو کیا ایک نیا آئینی بحران جنم لے سکتا ہے اور وزیر اعظم کے خلاف توہین عدالت کے الزام میں کارروائی ہو سکتی ہے؟ کیا وہ ڈسکوالیفائی ہو سکتے ہیں، اور اگر ڈسکوالیفائی ہو گئے تو پھر کیا ہوگا؟ اور دوسرا سوال کہ اگر وزیر اعظم سپریم کورٹ کے فیصلے پہ عمل درآمد کرتے ہیں تو اس کا انہیں نقصان کیا ہوگا؟ بہت سمپل سوالات ہیں، لیکن شاید جوابات جو ہیں وہ اتنے سمپل نہ ہوں۔ تو ان سوالات اور ان کے جوابات پہ غور کرنے کے لیے آج ہم نے دعوت دی ہے اپنے ہاں جناب محترم بیرسٹر اکرم شیخ صاحب کو، سینئر قانون دان، جناب جسٹس ریٹائرڈ طارق محمود صاحب سپریم کورٹ بار کے سابق صدر، اور جناب عطر من اللہ صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں، اور کراچی میں ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب جسٹس ریٹائرڈ فخر الدین جی ابراہیم، سابق گورنر، معروف قانون دان، سپریم کورٹ کے سابق جج۔ السلام علیکم فخر الدین صاحب۔ جی بھائی۔ فخر صاحب، بہت ہی سادہ سا سمپل سا سوال ہے کہ سپریم کورٹ نے این آر او کا جو ریویو پٹیشن تھا اس کو مسترد کر دیا، اور اب سوال یہ ہے کہ حکومت سپریم کورٹ کے فیصلے پہ عمل درآمد کرے گی یا نہیں کرے گی؟ سوئس کورٹس کو خط لکھے گی یا نہیں لکھے گی؟ حکومت کو کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے حامد بھائی، میں ہمیشہ کہتے آ رہا ہوں کہ سپریم کورٹ کا یا کسی فائنل کورٹ کا ججمنٹ کو امپلیمنٹ کرنا آپ کا فرض ہے، یہ آئینی فرض ہے، یا آپ سے اس سے درگزر نہیں ہو سکتے ہیں۔ بھائی ہم روز کورٹ میں اپیئر ہو رہے ہیں، ہمارے خلاف بھی کیسز ہوتے ہیں۔ چلیے اچھا کیس بھی ہم سمجھتے ہیں، اچھا کیس سے ہار گئے، 2 منٹ رو لیا، نیند بھی حرام ہوئی، مگر ایکسپٹ تو کر لیتے ہیں نا۔ بالکل ایکسپٹ کرنا تو لازمی ہے، اس لیے بھائی کہ ادروائز دیر بی نو رول آف لا، اٹ ول بی رول، کیا کون سا قانون ہوگا پھر؟ قانون ہی نہیں ہوگا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جج فیصلے کو تسلیم کرنا تو آپ کو لازمی ہے۔ اب ہاں آپ کرٹیسائز کر سکتے ہیں، بالکل، سو لانگ ایز یو ڈونٹ ایٹریبیوٹ اینی موٹیو ٹو دا جج، آپ کھلے دل سے کرٹیسائز کریں کہ ججمنٹ غلط ہے، مگر پابندی اس کی لازمی ہے۔ رول آف لا ختم ہو جائے گا، انارکی آ جائے گی اگر سب لوگ یہ کہنا شروع کر دے کہ آئی ایم ناٹ باؤنڈ بائی دا کورٹ آرڈر۔ یہ تو بالکل غلط ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جو چیف صاحب نے آرڈر کیا ہے سپریم کورٹ نے کہ آپ چٹھی لکھیں، آپ کو لکھنا لازمی ہے۔ اچھا، یہ بتائیے کہ حکومت چٹھی لکھ دیتی ہے، پرائم منسٹر اپنے ہی پریزیڈنٹ کے خلاف چٹھی لکھ دیتا ہے سوئس گورنمنٹ کو، پھر کیا ہوگا؟ آئی ڈونٹ نو ریئلی اسپیکنگ سوئٹزرلینڈ میں کیا لا ہے، ویدر وہ قانون وہ کیس آج بھی زندہ ہے یا نہیں مجھے نہیں معلوم، مگر آپ کی یہاں جو ڈیوٹی ہے کہ پہلے آپ نے جا کے ایک چٹھی لکھی، یہ سمجھ کے کہ بھائی این آر او ختم ہو گیا ہے، اب این آر او واپس آ گیا تو آپ کو چٹھی لکھنی ہے کہ بھائی وہ لا جس کے تحت ہم نے کہا تھا کہ وہ ختم ہو رہا ہے وہ سابق ہے، تو آپ کو جو ایکشن لینا ہے آپ ایکشن لے سکتے ہیں۔ ویدر وہ ایکشن لے سکتے ہیں کہ نہیں، دیٹ ول ڈیپینڈ اپون لا ان سوئٹزرلینڈ، اس سے ہمارا واسطہ نہیں بھائی۔ دیکھیے یہ آئی ڈونٹ نو، یہ سمجھتے نہیں ہے گورنمنٹ والے، کل پرائم منسٹر صاحب کو نوٹس ایشو کر دیں گے فار کنٹمپٹ آف کورٹ، تو کہاں جائیں گے پھر؟ یو ول بی ڈسکوالیفائڈ۔ تو بھائی اتنی سمپل چیز کو آپ کیوں کمپلیکیٹڈ کر رہے ہیں؟ میں کہہ رہا ہوں نہیں بھائی، اگر ہر آدمی یہ کہے کورٹ پہ جا کے تو میں تو نہیں کروں گا کچھ، ہاں میں تو کچھ نہیں کروں گا، تو پھر کہاں جا کے رکیں گے؟ یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے اکرم شیخ صاحب، کچھ ذرائع کا کہنا ہے کہ وزیر اعظم صاحب ذاتی طور پہ اپنے ہی پریزیڈنٹ کے خلاف سوئس کورٹس کو خط نہیں لکھنا چاہتے، لیکن کچھ ماہرین نے ان کو مشورہ دیا کہ آپ خط لکھ دیں۔ جیسے کہ فخر الدین صاحب کہہ رہے ہیں کہ فرض کریں وہ خط نہیں لکھتے تو کورٹ ان کو کنٹمپٹ میں نوٹس جاری کرے گی، وہ ڈسکوالیفائی ہو جائیں گے۔ کیا ایسی صورت میں وہ خود کو سیاسی شہید نہیں قرار دے دیں گے؟
میں نہیں سمجھتا کہ کوئی شخص عدالت میں سزا جو ہے وہ یافتہ ہو کر اور اتنی یعنی 2 سال ہو گئے ہیں اس فیصلے کو، 2 سال تک کوئی حکم امتناعی نہیں تھا. سپریم کورٹ نے اپنے وہ جو جوڈیشل ریسٹرینٹ جس کو کہتے ہیں اس کی انتہا کا مظاہرہ کیا ہے. اگر اس کے بعد سپریم کورٹ کو مجبور کر دیا جاتا ہے کہ وہ کوئی سزا سنائیں تو اس سزا بھگتنے والے کو کوئی سیاسی شہید تو نہیں کہے گا. وہ کس طرح سیاسی شہید بنے مجھے بتائیں نا. یعنی کیا یہ بہت بڑائی ہے؟ یہ شہادت کے مرتبے پہ فائز ہونا ہے عدالت کے حکم کی خلاف ورزی کرنا؟ آپ یعنی دیکھیں نا شہادت کیا ہے. آپ ایک مقدس لڑائی لڑتے ہیں اور اس میں آپ اپنی جان آفرین کے سپرد کر دیتے ہیں، آپ شہید ہو جاتے ہیں. یہ کیسی لڑائی ہے؟ کس کی خاطر آپ لڑائی لڑ رہے ہیں؟ اور قانون کی بالادستی کی میں فخر الدین جی ابراہیم صاحب سے مکمل اور 100% اتفاق کرتا ہوں کہ یہ اگر وہ نہیں چٹھی لکھیں گے تو ڈسکوالیفائی ہو جائیں گے، اور اگر چٹھی لکھ دیں گے تو پھر یہ سوئس کورٹس اور ان اتھارٹیز کے اوپر ہے کہ وہ کیا ایکشن لیں گے. اس لیے میں سمجھتا ہوں یہ چٹھی لکھنا ایک ناگزیر ان کا ڈائریکشن ہے اور یہ 2 سال کے بعد اس کو کمپلائی کریں گے. میری رائے میں تو اب بھی اس کی کمپلائنس کے باوجود سپریم کورٹ اگر چاہے تو ان کو توہین عدالت میں طلب کر سکتی ہے کہ آپ نے 2 سال کیوں نہیں لکھی. جمہور صاحب آپ کا کیا خیال ہے کہ اگر خط لکھ دیا جائے تو اس کا صدر زرداری صاحب کی ذات پہ کیا نقصان ہوگا؟ انہیں کیا نقصان ہوگا جس کی وجہ سے خط نہیں لکھا جا رہا؟ ایک ہی نقصان ہے، صرف صدر زرداری صاحب کی بات نہیں، صرف صدر پاکستان کے حوالے سے کہ جب فیڈرل گورنمنٹ جو ہے اپنے پریزیڈنٹ کے بارے میں ان کو یہ لکھے گی کہ اس کی خلاف پروسیڈنگ جو ختم ہو گئی تھی وہ شروع کی جائے اور ریوائیو کی جائیں تو ایک امبیرسمنٹ اور بے عزتی والی بات ہے. ویسے دنیا میں ہماری کوئی عزت ہے بھی نہیں کہ ادھر بے عزتی ہو جائے. لیکن ایک بات بتا دوں، میرا خیال ہے کہ حکومت نے بات ان کو ذرا دفعہ کھل کے کرنی چاہیے تھی، ریویو میں کر آگے تھے. مثال کے طور پر جسٹس کھوسا صاحب نے کہا کبھی کام کی بات کریں گے، ختمت کی بات ہے تو بتا دیں. چیف صاحب نے بھی کہا کہ وچلی گل دس دو. میں اگر وکیل ہوتا یا ان کو میں ایڈوائز کرتا 2 منٹ میں کیس کر دیتا. میں کہتا جناب گزارش یہ ہے، یہ جو ہے نا سارا مسئلہ باقی تو امپلیمنٹیشن ہوئی ہے، یہاں پر کیس چل بھی رہے ہیں، لوگ بری بھی ہو گئے ہیں، بہت کچھ ہو گیا ہے. میں ان سے کہتا ہوں جناب بات بڑی سیدھی ہے، آپ نے اگر لیٹر کی بات ہے تو میں عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اگر آپ لیٹر لکھ دیں گے تو یہ کیس ریوائیو نہیں ہوگا. اور چونکہ یہ نہیں ہوگا تو اس لیے ہمیں اپنے لیے یہ دنیا جہاں میں امبیرسمنٹ کی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن مشکل یہ ہے کہ نہ انہوں نے وہ بات کی، اور دوسری جو پاسبل بات ہو سکتی تھی یا یہ بات کر سکتے تھے کہ یہ جو 17 جج صاحبان نے یہ اس لا کو وائڈ ڈکلیئر کیا ہے، پھر یہ آئیڈینٹیفائی کرتے کہ کون سا ایسا پرنسپل ہے جس کی بنیاد پر ان کی جو ہے پارلیمنٹ کی جوسڈکشن جو ہے اس میں انکروچمنٹ ہو رہی ہے. لیکن نہ انہوں نے بات کی. اب مسئلہ یہاں پر رہ گیا ہے، بات ادھر کی ادھر ہی اٹک گئی ہے. اور یہ $60 ملین مجھے تو اس بات پر امید نہیں ہے کہ $60 بھی واپس آئیں گے. تو اگر عدالت کو اس طریقے سے روشنی ڈالتے تو یقیناً عدالت اس بات کو کنسیڈر کرتے. آپ کہہ رہے ہیں کہ بابر اعوان صاحب نے کیس صحیح طرح نہیں لڑا؟ میں یہ نہیں کہہ رہا، میں آپ کو آپ کے سوال کا جواب دے رہا ہوں. بڑے کمپیٹنٹ آدمی ہیں، 4 دن ماشاءاللہ انہوں نے آرگو کی ہے. آپ مقام خاطر میں یہ نہیں کہہ رہا، میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ پوری قوم کو پورا عذاب میں ڈالا ہوا ہے، جیسے انہوں نے کہا 2 سال میں. تو سوال یہ قوم سفر کر رہی ہے، کس نے عذاب میں ڈالا؟ ہمیں نہیں پتا. دیکھیں ہمیں نہیں پتا کس نے. میں ایک چھوٹی سی بات کرتا ہوں. دیکھیں یہ اس کا جواب اس طرح 2008 کے بعد جب پارلیمنٹ وجود میں آئی نا تو یہ ایک قسم کی دیکھیں اس وقت جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ تھوڑی پیچھے چلی گئی تھی، ٹھیک ہے نا. لیکن اس کے بعد کوئی حالات ایسے کریٹ ہو گئے کہ وہ بھی تھوڑے واپس آ گئے ہیں اور یہ ایک اپنے اختیارات کی ایک لڑائی شروع سی ہو گئی ہے. اور یہ دنیا میں انہونی بات نہیں ہے. مثال کے طور پر چیف جسٹس آف انڈیا نے بیان ان کا آیا ہے، کبھی بات یہ ہے کہ آپ ہم کو اتنے زیادہ کرٹیسائز نہ کریں ورنہ اگر آپ کے پاس بہتر سسٹم تو لیں. تو یہ میرا خیال ہے جو اختیارات کی جو لڑائی ہے، جو معاملہ سیٹل نہیں ہو رہا، گو کہ کانسٹیٹیوشن موجود ہے، اس کی وجہ سے لوگ سفر کر رہے ہیں، لوگ تکلیف میں ہیں. جی آپ اتفاق کریں گے طارق محمود صاحب سے کہ یہ ایگزیکٹو اور جوڈیشری کے درمیان جو اختیارات کی لڑائی ہے اس کی وجہ سے لوگ سفر کر رہے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں جی اختیار کی لڑائی نہیں ہے، صرف چونکہ ایک شخص کی وجہ سے. اور جو آپ نے کہا کہ سوئس کا جو خط ہے وہ اس وقت صرف اور صرف ایک شخص کی ذات کو افیکٹ کرتا ہے اور وہ شخص جو ہے صدر پاکستان ہے. یہ ایگزیکٹو نہیں ہے. اگر اس شخص، میں سمجھتا ہوں کہ اس ملک میں بہت بڑے مسائل ہیں، ہمارے فوجی شہید ہو رہے ہیں اور ان مسائل میں چیف ایگزیکٹو نے خط میں عرض کروں، چیف ایگزیکٹو کہتا ہے کہ میرا صدر ہے، میں نہیں لکھتا. میں عرض کروں کہ جس شخص کی وجہ سے، جن کا نام آصف علی زرداری ہے، اگر وہ خود
اس چیف ایگزیکٹو کو کہیں کہ میں اپنے آپ کو صاف کرانا چاہتا ہوں، میں اس عدلیہ کے اس فیصلے پہ عمل کرانا چاہتا ہوں، اور ان کو حکم دے دیں کہ یہ خط لکھ دو، تو میں سمجھتا ہوں ایک بہت اچھی اور بڑی روایت قائم۔ فرض کریں کہ خط لکھا جاتا ہے، فخر الدین صاحب آپ بات سن رہے ہیں ساری؟ جی بھائی، فخر الدین صاحب فرض کریں کہ خط لکھ دیا جاتا ہے، اور خط لکھے جانے کے بعد سوئس کورٹ سے جیسا کہ طارق محمود صاحب کہہ رہے ہیں کہ $60 بھی نہیں آتے، یعنی کہ $60 ملین تو دور کی بات، یا $6 ملین تو دور کی بات، $60 بھی نہیں آتے، تو کیا بہت زیادہ امبیرسمنٹ نہیں ہوگی پوری قوم کو؟ دیکھیے بات ابھی آپ ایک آرڈر پاس ہوتا ہے کہ بھائی اس کا امپلیمنٹیشن امبیرسمنٹ کرے گا، یہ تو کوئی جواب نہیں ہوتا ہے مجھے۔ ٹھیک ہے، اب آرڈر ہو گیا، بات یہ ہے کہ ایم آئی باؤنڈ ٹو فالو دیٹ آرڈر اور ناٹ، امپلیمنٹ دیٹ آرڈر اور ناٹ، سمپل از دیٹ۔ اس کا کیا اثر ہوتا ہے وہ تو بات ہی الگ ہے، جی وہ تو ہمیں بھی نہیں معلوم کہ سوئٹزرلینڈ کے لا کے مطابق کیا ہوگا۔ تو میرا خیال ہے اس کو اس طرح سے نہ دیکھو بھائی، بڑی سمپل بات ہے، کورٹ کے وقار کی بات ہے، آئین کی بالادستی کی بات ہے۔ آئین کہتا ہے کہ فائنل آرڈر سپریم کورٹ آف اینی کورٹ، فائنل آرڈر از بائنڈنگ اینڈ مسٹ بی امپلیمنٹڈ، اور آپ نہیں امپلیمنٹ کر رہے ہیں۔ اور اگر پرائم منسٹر صاحب نہیں لکھ رہے خط، تو تجویز دی ہے عطر من اللہ صاحب نے کہ پریزیڈنٹ زرداری خود پرائم منسٹر سے کہیں کہ بھائی خط لکھ دو۔ میرا خیال ہے شاید وہ وہی کہیں گے، دیکھنا آپ الٹیمیٹلی وہی کہیں گے۔ اچھا، الٹیمیٹلی پریزیڈنٹ کہیں گے کہ خط لکھ دو؟ بالکل۔ اب کیا ہوگا، آپ نہیں لکھیں گے، پرائم منسٹر کو بلائیں گے کورٹ میں، وہ کیا جواب دیں گے؟ ہی از کمیٹنگ کنٹیمپٹ آف کورٹ، کیا جواب ہوگا اس کا؟ ارے کہاں جا کے بات پہنچے گی؟ اگر ارے بھائی آپ بھول جاؤ یہ پرائم منسٹر ہے یا پریزیڈنٹ ہے، فخر الدین کے خلاف ایک ڈگری ہوئی ہے اور فخر الدین آ کے کھڑا ہو جاتا ہے، جاؤ کر لو مرضی، میں نہیں امپلیمنٹ کرتا ہوں تمہارا آرڈر۔ یہ کوئی بات ہے؟ Why are you, whether it is Mr. X, Y or an ordinary citizen, Fakhruddin doesn't matter. Everybody is bound by the court order and it must be implemented. یہ اور چیزیں مت ہی آئیے، یہ تو پرنسپل کی بات ہے، آئین کی بات ہے، کہ بھائی بالادستی کی بات ہے، کہ رول آف لا کی بات ہے۔ یہ تو پھر تو یار بات ختم ہوئی نا یار، کورٹ کیوں جاتے ہو؟ آرڈر کورٹ کرے گی آرڈر، میں کہہ دوں گا کہ میں نہیں امپلیمنٹ کرتا ہوں، چاہیے ڈیفینس کرنے کے، چاہیے ہی نہیں کبھی کوئی کیس۔ جی بہت بہت شکریہ فخر الدین ابراہیم، ہمارے سے بات پہ ایک وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد ہم اکرم شیخ صاحب سے پوچھیں گے کہ کیا یہ صرف ایک ہی فیصلہ ہے جس پہ کہ حکومت عمل درآمد نہیں کر رہی، سپریم کورٹ کے وہ اور کون سے فیصلے ہیں کہ جن پہ حکومت کو عمل درآمد کرنا ہے۔ وقفے کے بعد دوبارہ ملتے ہیں۔